अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज से मैं बोनट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस सीरीज़ में हम बोनट्स के बारे में ही बात करेंगे और बोनट्स ही बनाना सीखेंगे। बोनट बेसिकली वो कैप या हैट होती है जिसको हम चिन के नीचे बांधते हैं और यूजुअली न्यू बॉर्न्स के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उनके सर से उतरे ना। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कि भाई किस तरह से बननी है इसने। क्राउन की शेपिंग किस तरह से करनी है, राउंड में करनी है या आपने शॉर्ट रोज से करनी है। लेकिन ये बहुत एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के तौर पे हम इनको सीखेंगे। हम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे और फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। और बोनट मुझे पर्सनली इसलिए भी पसंद है कि बोनट में आपके पास जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो स्टाइल होते हैं, उसकी वैरायटी बीनी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए स्टाइलिश बोनट्स बहुत अच्छी लगती हैं उनको पहने हुए, और विंटेज स्टाइल भी आ जाता है। तो हम इस सीरीज़ में यही सीखेंगे कि भाई आपने आसान तरीके से स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स सर्कुलर नीडल्स के ऊपर काम करना उन्हें मुश्किल लगता है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं स्ट्रेट नीडल्स, और ये यूजुअली बनती भी स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर ही है, अनलेस कि आपने कोई नेक का कॉलर बनाना हो उसके साथ हुड स्टाइल में, तो वो बनती स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर ही है। आज की एपिसोड में हमने ये पिग्जी हैट बनाना सीखनी है। बोनट है, पिग्जी बोनट है, और गाटर स्टिच में ही बनाई है। सिर्फ आपको नेट स्टिच, कास्ट ऑन स्टिचेस और बाइंड ऑफ स्टिचेस आने चाहिए, और हम ये हैट, ये पिग्जी हैट, बोनट, कुछ भी इसको आप कह लें, ये आसानी के साथ बना लेंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, और फिर उस रेक्टेंगल को ट्रायंगल की शेप देंगे ऊपर से क्राउन शेपिंग के लिए, स्टिचेस बाइंड ऑफ करके। तो ये कैसे बनेगी, इसको हम अब सीखते हैं। इस बोनट को बनाने से पहले हम ड्रॉ करके इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। जब आप ड्रॉ करके किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन समझते हैं तो आपको बनाने से पहले आइडिया होता है कि आपने उसकी शेप किस तरह से करनी है, शेपिंग किस तरह से करनी है, उसकी शेप किस तरह से बनानी है। हमने एक बनानी है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में हमने 72 स्टिचेस लिए हैं, और इसकी जो हाइट है या जो डेप्थ है बोनट की, वो हमने करनी है 12 टू 13 सेंटीमीटर्स, और ये ऑलमोस्ट होगी हमारे पास 5 इंचेस। इसके बाद ये जब रेक्टेंगल हमारे पास बन जाएगी, और हम चूँकि गाटर स्टिच में बना रहे हैं तो हमने हर रो नेट ही करते जाना है। इसके बाद हमने 72 को हाफ़ करना है। 72 का हाफ़ हमारे पास आ जाएगा 36 इधर और 36 इधर। अब आपने इस 36 को 8 या 9 सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो हमारे पास 36 में 9 के ऊपर डिविजिबल है ये, तो हम 9 सेक्शंस इसके कर लेंगे, यानी हर सेक्शन में हमारे पास आएंगे 4 स्टिचेस। 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और ये 9, ठीक है। ये 9 सेक्शंस हमारे पास बनेंगे, 4 4 स्टिचेस का एक सेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जोन सा होगा वो इकट्ठा होगा, इसका भी और इसका भी। यहाँ पे हमारे पास मिड में 8 स्टिचेस होंगे। तो हमने 5 इंचेस तक रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने 4 स्टिचेस बाइंड ऑफ करनी है। यहाँ से 4 बंद करेंगे, सारी रो नेट कर लेंगे, फिर यहाँ से 4 बंद करेंगे, सारी रो नेट कर लेंगे, फिर 4 बंद करेंगे, सारी रो नेट कर लेंगे। और यही काम हमने करते जाना है कि हमारे पास आखिर पे 8 स्टिचेस बच जाएं, और फिर इन 8 स्टिचेस को हम एक साथ बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास इसकी विजुअल डिस्क्रिप्शन कि भाई हमने इसको बनाना किस तरह से है। अब हम इसको नेट करते हैं। ये बोनट हम चूँकि गाटर स्टिच में बनाने वाले हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसको बनाने से पहले मेरी एक वीडियो है गाटर स्टिच के ऊपर, आप वो ज़रूर देखें।
اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ گارٹر سٹچ کیسے بنتا ہے، کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں۔ تو جب ہی ہم کوئی پروجیکٹ کسی سٹچ میں، خاص سٹچ میں بنانا شروع کرتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے ہمیں اس سٹچ کی کوالٹیز پتہ ہوں گی تو ہمارے پاس ہمیں یہ زیادہ اچھے سے اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، ہمارے پاس جو فنش پروڈکٹ آئے گی وہ کیسی ہوگی۔ تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس بونٹ کو بنانے کے لیے میں نے 3 پلائی یارن دیا ہے، یہ دیکھیں 3 پلائی کا یارن ہے میرے پاس، اور میں اس کو بناؤں گی 3.75 mm کی نیڈلز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ میرے پاس لچھے کی اون ہے، آپ اگر آلٹرنیٹ اون لینا چاہتی ہیں تو اس کی جگہ آپ بیمبینو لے سکتی ہیں، اور امپورٹڈ میں آپ نیکو کی سکرم لے سکتی ہیں، علیزے کی سکرم لے سکتی ہیں، نیکو کی بیبی 100 لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 3 پلائی یارن ہونا چاہیے۔ آپ اگر ریگولر بیلے یا بینٹلے سے بنائیں گے تو آپ کے پاس اس سٹچ کاؤنٹ سے بڑی کیپ بنے گی، بڑی بونٹ بنے گی۔ میں نے اب لانگ ٹیل کاسٹ آن سے 72 سٹچز کاسٹ آن کرنے ہیں۔ اب ہم نے گارٹر سٹچ میں ایک ریکٹینگل بنانی ہے 5 انچز یا پھر 13 سینٹی میٹرز تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سٹچز کو 72 سٹچز جو ہم نے کاسٹ آن کیے ہیں ان کو ہم نٹ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل آ جائے جس کی وڈتھ جون سی ہے یا جس کی ہائٹ جون سی ہے وہ ہمارے پاس 5 انچز یا پھر 13 سینٹی میٹرز ہو۔ یہ گارٹر سٹچ میں ریکٹینگل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی ڈیپتھ جون سی ہے وہ 5 انچز رکھنی تھی، 5 انچز سے تھوڑی زیادہ ہی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کے کراؤن کی شیپ دینی ہے۔ کراؤن کی شیپ دینے کے لیے ہم سٹچز بائنڈ آف کریں گے اس کو ٹرائنگل میں اس طرح سے لانے کے لیے، صحیح ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس 72 سٹچز ہیں تو ہم نے ہر رو کے شروع کے اوپر 4 سٹچز بائنڈ آف کرنے ہیں۔ ریگولر بائنڈ آف سے ہم 4 سٹچز بائنڈ آف کریں گے۔ ایک، دو، تین، چار، یہ دیکھیں یہ ہم نے 4 سٹچز بائنڈ آف کیے۔ اب ہم نے یہ رو ساری پوری کر لینی ہے، پھر یہاں پہ ہم 4 بائنڈ آف کریں گے اور رو پوری نیٹ کر لیں گے، پھر شروع میں بائنڈ آف کریں گے 4، پھر رو پوری نیٹ کر لیں گے۔ اسی طرح ہم نے 4 سٹچز ہر رو کے شروع میں بائنڈ آف کرتے جانے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس سارے سٹچز بائنڈ آف ہو جائیں۔ تقریباً ہمارے پاس 18 روز بنیں گی یہ، کیونکہ ہمارے پاس 72 سٹچز ہیں نا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے 3 سیکشنز بائنڈ آف ہو گئے ہیں، 1، 2 اور یہ 3، اور اس سائڈ پہ بھی ہمارے 3 سیکشنز بائنڈ آف ہو گئے ہیں، 1، 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے ہمارے پاس 9 سیکشنز آئیں گے، 3 ادھر ہے نا، 6 ابھی اور ادھر آئیں گے اور 6 ادھر اور آئیں گے۔ اچھا، جب آپ نے بائنڈ آف کرنا ہے نا تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پہلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس طرح دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا باقی دفعہ کرنا ہے تو آپ نے پہلا سٹچ نٹ وائز سلپ کر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ٹرانزیشن ہے نا وہ تھوڑی سی سموتھ ہو جائے گی، مطلب جو ویج ہمارا بنے گا نا وہ تھوڑا سموتھ بن جائے گا اور پھر ہمیں سلائی کرتے وقت تھوڑی آسانی رہے گی۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا بہتر بنے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر جا کے پھر ایسے ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں وہ دھاگے کا سلپ سٹچ کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی سلانٹ مل جائے گی۔
تو بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور اسی طرح ساری جون سی ہے وہ ہم سارے سٹیچز باری باری بائنڈ آف کر لیں گے۔ اب یہ لاسٹ میں ہمارے پاس 8 سٹیچز رہ گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب ہم نے یہ 8 سٹیچز ایک ساتھ ہی بائنڈ آف کر لینے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم 4 بائنڈ آف کریں اور سلائی پوری کریں اور پھر باقی کے 4 بائنڈ آف کریں، ہم نے یہ سارے 8 کے 8 ایک ساتھ ہی بائنڈ آف کر لینے ہیں۔ تھوڑا سا لمبی سٹرینڈ ہم کاٹیں گے تاکہ ہم اسی دھاگے کے ساتھ اس کو سٹچ کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس کا ویج آ گیا، اور یہ ہم اس کو سٹچ کریں گے اب۔ جو بائنڈ آف کی چین ہے اس کے نیچے سے آپ نے یہ وی کی بار اٹھانی ہے، یہ بائنڈ آف کی چین ہے اور یہ وی کی بار ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سلپ سٹچ جو تھا یہ وہ ہے، سائڈ پہ آیا، اب یہاں پہ بھی سلپ سٹچ آئے گا۔ ہم اس کو اچھا، اب آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بارڈر بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ گارٹر سٹچ ہے تو اس میں ایجنگ سموتھ ہی آئی ہوئی ہے، تو نہ بھی بنے بارڈر تو ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کے کارنر کے اوپر اس طرح کی کارڈ اٹیچ کرنی ہے، ایک میں اٹیچ کر چکی ہوں، دوسری میں آپ کے سامنے کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بننی ہے۔ آپ نے اپنی سیدھی سائڈ اس طرح سے پکڑیں، سلائی اس کے اندر ڈالیں۔ اچھا، ہم نے یہ کارنر ہے نا، یہ بالکل ایج ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے اس طرف 2 سٹیچز اٹھانے ہیں اور اس کارنر کے اس طرف 2 سٹیچز اٹھانے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم یہاں پہ ڈالیں گے، تھوڑا سا ایکسٹرا یارن چھوڑ کے، ایک سٹیچ اٹھایا، دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا۔ یہ دیکھیں یہ 4 سٹیچز ہم نے اٹھا لیے ہیں، اور اب ہم نے ان کو نیٹ کرتے جانا ہے، یعنی گارٹر سٹچ میں ان 4 سٹیچز کو ہم نے گارٹر سٹچ میں نیٹ کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہماری ڈیزائرڈ لینتھ آ جائے کارڈ کی نا۔ میں نے تقریباً 9 انچ تک بنی ہے، 9 انچز، تو آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس کو بڑا، چھوٹا، لمبا یا چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم کرتے جائیں گے اور بعد میں ہم نے یہ جو اپنا دھاگا ہے اس کو پکا کر لینا ہے۔ فنیشنگ کے بعد ہمارے پاس بونٹ کی فائنل لک یہ آئی ہے۔
اگر آپ اس کو فارمل لک دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اسٹریپس کے ایجز پہ اور یہاں اس کی ٹاپ کے اوپر پوم پوم ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا کہ یہ جو ہمارے پاس کراؤن اوپر سے بنا ہے یہ اصل میں کھڑا ہی رہنا ہے، یہ اصل میں سر کے اوپر کھڑا ہی رہے گا. کیپ جون سی ہے، بونٹ جون سی ہے، وہ اصل میں یہاں تک ہی ہے. یہ جو ٹرائی اینگل ایج بن رہا ہے یہ اس کے ایک ڈیزائن ایلیمنٹ ہی ہے. تو آپ کو شاید دیکھنے میں جب یہ کمپلیٹ ہو دیکھنے میں شاید تھوڑی سی بڑی لگے، لیکن یہ ایسی ہی ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں نے یہ والا پیٹرن چوز کیا ہے. اس میں ہم کیبل پیٹرن ایڈ کریں گے اور ساتھ میں کراؤن شیپنگ بھی ڈالیں گے. تو ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ ایڈوانس لیول کی طرف جائیں گے. مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.